بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات عشاء کی نماز کے لیے حضور علیہ السلام بہت دیر میں گھر سے نکلے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی تو نماز میں تھا، کوئی لیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کر کے ہمیں خوشخبریاں دی اور فرمایا، انہ لا یصلی ھذہ الصلاۃ احد من اہل الکتاب فانزل اللہ لیسوء سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وعلیکم السلام آناء اللیل وہم یسجدون۔ رواہ الامام ابن جریر فی تفسیرہ۔ ہمیں آپ نے خوشخبری دی اور فرمایا، سنو، اس نماز کو اس وقت تمہارے سوا اور کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اس پر جناب باری نے آیت یسوع السوان آخر تک نازل فرمائی، یعنی اہل کتاب سب یکساں نہیں، ان میں بھی ایک جماعت ہے جو کتاب اللہ کو رات کی گھڑیوں میں کھڑے کھڑے تلاوت کرتی ہے اور سجدے کرتی ہے۔ مشرکین مکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر لوٹ گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ اب بدر صغریٰ میں ہم تم سے سمجھ لیں گے۔ زخمی مسلمان حضور علیہ السلام کے ارد گرد ہیں اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ بزبان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کیا اور جس طرح بھی ہو سکے اپنے ساتھ نہ چھوڑنے کی ترغیب دی۔ یہ بھی فرمایا کہ اب یہ کود کر جائیں گے، حج میں آئیں گے اور آئندہ سال تک اس جیسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے۔ ادھر شیطان نے یہ افواہ اڑا رکھی تھی کہ تمہارے مقابلے کے لیے کفار نے بڑی فوجیں جمع کر لی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات بعض لوگوں کے دلوں میں جم گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، انی ذاہب وان لم یتبعنی احد لا یحزز الناس۔ رواہ ابن جریر۔ تم میں سے اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلے تو نہ چلے، میں تو ضرور جاؤں گا۔ یہ سن کر مندرجہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تیار ہو گئے۔ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم وغیرہ وغیرہ، کل 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ ابو سفیان سردار لشکر کفار کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ صفرا مقام تک پہنچ گئے۔ اس کے دل میں خداوند تعالیٰ نے خوف ڈال دیا اور وہ وہاں سے سیدھا مکہ ہو لیا۔ لڑائی نہ ہوئی اور مسلمانوں نے وہاں کا بازار کیا اور بہت بڑے نفع کے ساتھ خدا کی رضا اور نعمت لے کر لوٹے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم الکرہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یعنی جن صحابہ نے باوجود زخم خوردہ ہونے کے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی اور احسان اور تقوی پر جمے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا کوئی ایسی جماعت نہیں جو خدا کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے میرے ساتھ چلے؟ اس سے دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ سفر دکھاوے سناوے سے بہت دور ہوگا۔ باوجود زخموں سے چور ہونے کے اس وقت بھی حضور کے ساتھ 70 صحابہ ہو گئے اور جنگ احد کے دوسرے دن یہ نکل کھڑے ہوئے، حمراء الاسد تک پہنچے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ ابو سفیان بزدلی دکھا کر بھاگ رہا ہے اور میدان خالی ہے۔ پیر منگل بدھ 3 دن تک یہاں مسلمانوں کا پڑاؤ رہا اور خیریت اور نعمت اور اجر کے ساتھ واپس لوٹ آئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔
मुसलमानों, अगले मुसलमानों के ईमान को, इनकी ईमानी ताकत को आपने देखा। आज यही चीज़ हम में नहीं। सुनिए, इस मौका पर बनु अब्दुल अशल के दो सगे भाई भी आपके साथ ओहद की जंग में शरीक थे, दोनों जख्मों से चूर थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जंग के लिए सुहाबा को आमादा करते हैं तो ये दोनों हसरत और अफसोस से एक दूसरे को कहते हैं, क्या इस जहाद में हमसे हुजूर का साथ छूट जाएगा? हमारे पास सवारी का कोई जानवर नहीं, हम दोनों सख्त मजरूह हैं, कदम उठाया नहीं जाता। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हो गए। इन दोनों भाइयों ने भी हिम्मत कर ली। एक जो कम जख्मी था, इसने अपने दूसरे भाई को जो ज़्यादा जख्मी था अपनी कमर पर लाद लिया। जब आजिज़ आ जाता उतार देता। कुछ दूर पैदल चलते, अलगरज बेहजार दुश्वारी चले, लेकिन आपका साथ ना छोड़ा, जहाज से मुंह न मोड़ा, यहाँ तक कि मैदान जंग में हाजिर हो गए और फजीलत व सवाब समेटा। फरज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। ये था उनका अपना इखलास और जज्बा शहादत, और ये था हुजूर के खुतबों का असर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचा एक मरतबा जबकि मुनाफिकीन ज़ौजाए रसूल आयशा बतूल रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाते हैं, जिसका बयान किसी और खुतबे में मुफस्सिल आएगा इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आकर शिकायत करते हैं और बाज़ अंसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बदले पर तुल जाते हैं कि इस मुनाफिक को कत्ल कर दें, और इसके कबीले वाले भी मुकाबला पर आ जाते हैं। और मुसलमान अंसार के दोनों कबीले यानी औस और खजरज एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं और हर्रा मैदान में बाकायदा जंग का आज़म कर लेते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर से ही इन्हें थबकते हैं, समझाते हैं, आपस की लड़ाई से रोकते हैं। रावी का बयान है कि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तिलावत शुरू की, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयातिही लअल्लकुम तहतदून। खुदा की इस नेमत को याद रखो कि तुम्हारी आपस की दुश्मनी के बाद इसने तुम्हारे दिलों में आपस की मोहब्बत डाल दी, यहाँ तक कि तुम आपस में भाई भाई बन गए। और ये ख़ास खुदा की नेमत और रहमत थी। तुम सब जहन्नुम के किनारे पहुँच चुके थे, लेकिन खुदा ताला ने तुम्हें इससे भी बचा लिया। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें और निशानियाँ ज़ाहिर फरमा रहा है कि तुम हिदायत पर जमे रहो। आखिर इस खुतबे का ये असर हुआ कि अंसार के दिल दहल गए, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगे और आपस में मिल गए, गले लग गए, रोने धोने लगे। हम लोग मस्जिद नबी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान के दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और हमारे सामने आकर फरमाया, सुनो। हमने कहा, हुजूर हम सुन रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरह सुनो। हमने फिर जवाब दिया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कान लगाकर सुन रहे हैं। आपने फिर फरमाया, मेरे बाद ऐसे बादशाह अमीर व इमाम होंगे जो झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे। तुम उनके झूठ को सच्चा न करना, सच्चा न कहना, उनके जुल्म को अच्छा कहना, न जालिमाना कामों में उनका साथ देना। जिसने उनके झूठ को सच्चा किया और जिसने उनके जुल्म में इनकी इमदाद की, वो मेरे हौज़े कौसर पर भटकने भी ना पाएंगे। रवाह इब्न हब्बान। बस अमीरों की, दौलतमंदों की, बादशाहों की, अफसरों की खुशामदों में लगे रहना, इमामों बुजुर्गों की गलत और खिलाफ हदीस और कुरान बातों को भी मानना, जालिम के जुल्म में इसका साथ देना है। ये भी वो कबीरा गुनाह है जो क़यामत के 50,000 साल वाले दिन प्यासा मारेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आस पास की उम्मतियों सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन को फरमाया, तुम मेरे लिए 6 चीज़ों के पाबंद हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़ामिन हो जाऊँगा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छह काम क्या हैं? फरमाया, नमाज़ों का कायम रखना, ज़कात का देना, अमानतदारी करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, पेट को लुक़मा हराम से बचाना, ज़बान को झूठ और ग़ीबत वगैरह हराम बातों से महफूज रखना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बतलाऊं कि मर्दों में से कौन से मर्द जन्नत में जाएंगे? हम सब ने जवाब दिया कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अम्बिया जनती हैं, सद्दीक जनती हैं, और वो लोग भी जनती हैं
جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبتیں رکھیں، شہر کے اس کنارے پر وہ ہے اور اس کنارے پر یہ ہے، اس سے ملنے جاتا ہے لیکن کسی غرض مطلب کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ اچھا اب بتلاؤں کہ کون سی عورتیں جنتی ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں اور اولادوں کے ساتھ محبت رکھنے والیاں ہوں، جب انہیں ناراض کر دیا جائے یا انہیں تکلیف دی جائے یا ان کے میاں ان سے بگڑ جائیں، روٹھ جائیں، غصہ ہو جائیں تو یہ کہہ دے کہ یہ ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آپ کی ماتحت ہوں، میں آنکھ نہ جھپکاؤں گی، سکھ کی نیند سے نہ سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے خوش نہ ہو جائیں۔ محترم بہنوں، آؤ میں تمہیں اب ایک اور خطبہ نبویہ سناؤں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مردوں کا اور عورتوں کا مجمع تھا، میں بھی ان میں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم میں سے کچھ مرد ایسے ہوں کہ پردے ڈال کر گھر کے کواڑ بند کر کے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرتے ہوں لیکن باہر نکل کر اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرتے ہوں۔ ممکن ہے کہ تم عورتوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں کہ گھر بند کر کے پردے ڈال کر اپنے میاں سے ملیں لیکن اس کے بعد اپنی سہیلیوں سے ذکر کرتی ہوں۔ اس پر اور سب تو خاموش رہے لیکن میں نے جرأت کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مردوں میں ایسے مرد بھی ہیں اور عورتوں میں ایسی عورتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ہرگز ایسا نہ کرنا، یہ تو ایسا ہی برا ہے جیسے لوگوں کے سامنے ہی یہ کام کیا۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے شیطان اپنی شیطانیہ سے آباد راستوں میں لوگوں کے دیکھتے ہوئے ملتا ہے اور اپنی کارروائی کر کے چل دیتا ہے۔ رواہ احمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود یہ کہ ان کے نکاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اپنا مانگا ابو جہل کی لڑکی سے ڈالا۔ اس کا پتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو آپ خدمت نبی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ کی قوم میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ اپنی لڑکیوں کی حمایت نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ حضرت علی ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جس میں کلمہ شہادت کی ادائیگی کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ میں نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح عاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ اس نے مجھ سے جو کہا اسے سچ کر دکھایا۔ میری لڑکی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اسے ناپسند رکھتا ہوں کہ تم اسے کسی فتنے میں ڈالو، اور قسم ہے خدا کی یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کی امن سے لیا ہے اور ان کے جسم اپنے اوپر اللہ کے کلمے سے حلال کیے ہیں، پس ان کا بہت کچھ خیال رکھو۔ رواہ امام مسلم اور رواہ ابن ماجہ۔ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کا دیا ہوا تحفہ حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔ رواہ بخاری۔ معزز بھائیوں، آپ یہ خطبے ان کے سن رہے ہیں جو خدا سے سنی امت کو سناتے تھے، پس نیک نصیحت اور مقصد ور ہیں وہ جو ان پر عمل کریں، انہیں پلے باندھ لیں اور انہیں اپنی زندگی کا دستور عمل بنا لیں۔ اب آئیے نیک و بد کی تمیز کا خطبہ نبویہ سنیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا مجمع جمع ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا ہاں حضور ضرور فرمائیے۔ فرمایا سنو، تم میں سے بہتر وہ ہے جن کی عمریں اسلام میں طویل ہوں اور جن کے اخلاق و اعمال مطابق سنت ہوں اور درستی پر قائم رہیں۔ رواہ و مجمع الزوائد۔ دنیا کے لوگوں، قرآن جیسی کتاب تو کہاں کوئی صورت بلکہ کوئی آیت تک بھی کسی کے بس میں نہیں۔ آج 1400 سال سے قرآن مجید کے اس معجزے کا جواب کوئی نہ دے سکا، لیکن میں کہتا ہوں بخدا خطبات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ایسی ہی لاجواب چیز ہے۔ خدا جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے خطبات کو، اپنے بزرگوں کے خطبوں کو تو بہترین چیز سمجھتے ہیں، لیکن خطبات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و قیمت سے اب تک پورے غافل ہیں۔ آؤ اس خطبہ نبویہ اور واعظ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو اور دنیا کو چیلنج دو کہ یہ خطبہ ہے، کوئی خطیب جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس خطبہ کو پہنچانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے اپنی کتاب میں محفوظ کرنے والے حضرت امام طبرانی محدث رحمہ اللہ ہیں، اور وہاں سے جن کی وساطت سے یہ ہم تک پہنچا ہے وہ امام حسیمی رحمۃ اللہ ہیں۔ اور الحمدللہ کہ آج ہمیں اس کے بیان کا فخر حاصل ہو رہا ہے۔ اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کا کیا حال ہے کہ امیروں اور دولت مندوں پر ان کی للچائی ہوئی اور خوشامدانہ نگاہیں اٹھتی رہتی ہیں، اور عابدوں، زاہدوں، غریب نیکوکار مسلمانوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن وہیں تک جہاں تک ان کی اپنی چاہت اور خواہش کے خلاف نہ ہو، جہاں ان کے اپنے نفس کے خلاف ہو وہاں عمل ترک کر دیتے ہیں۔ پس حقیقی معنی میں یہ پورے قرآن کے ماننے والے نہیں، بلکہ بعض پر ان کا ایمان ہے اور بعض سے کفر ہے۔ اس چیز کے تو در پہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں کوشاں ہیں، جو یقیناً بغیر طلب وسعی کے بھی حاصل ہونے والی ہے، کیونکہ قلم تقدیر چل چکا ہے، اجل لکھی جا چکی ہے، روزی بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص کوشش اور تگ و دو نہیں کرتے، جو بغیر کوشش اور کاوش کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی خدا کے ہاں کا ثواب، نیک بدلہ اور عمل صالحہ کی جزا اور ان کی قدردانی، دنیا کی تجارت تو وہی پھل دے گی جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، جس کے پیچھے تم پڑے ہو۔ ہاں آخرت کی تجارت کا پھل بے حساب ہے، وہ گھاٹے سے پاک ہے، لیکن افسوس کہ تم اس سے غافل ہو رہے ہو۔ مسلمانوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سن لیں، اب ان پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فاغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین نحمدک ونستغفرک یا غفور الرحیم۔